بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ چند عورتیں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی مدرسہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا، حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا یہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا، جناب یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والیاں ہیں، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ حضرت نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور یہ بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں، لہٰذا انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، جناب ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا ہوا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا بالکل ٹھیک نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرا بھر بھی پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت ضرور کرنے جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر میں تشریف لائے، درویش لباس زیب تن کیا اور تن تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو، اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگرو کی چھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نواح پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ سید مولانا مودودی ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں اور طبلہ نواز مردوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے مولانا کی بات سننے کا حکم دے دیا۔ وہ محو گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک نکال کر سورہ تین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشیں انداز میں ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ آپ کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہیں تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے سیدنا مودودی کے دل نشیں انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ حضرت سیدنا مودودی نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا، جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گار اور سیاہ کار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس بحث کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر بحث سننے لگے۔ طاق دینے کا لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے، جب یہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گر گئیں تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مطلب المقلوب، اے مصروف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ یہ سجدوں میں گری ہیں،
तू इनके दिलों को पाक कर दे, इनके गुनाहों को मुआफ कर दे और इन्हें आबरूमंद बना दे। तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं। मेरी फरियाद तुझे है कि इन्हें हिदायत अता फरमा, इन्हें नेक बंदों में शामिल फरमा। उधर शाह साहब की दुआ खत्म हुई, इधर इनकी नमाज। वो इस हाल में उठे कि दिल पाक हो चुके थे। अब शाह साहब ने इफ़्तमाब जिंदगी की बरकत और निकाह की फजीलत बयान करना शुरू कर दी और इस मौजू को इस कदर खुश असलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफें गुनाह की ज़िंदगी पर काफ़ अफसोस करने लगी और निकाह पर राज़ी हो गई। चुनांचे इनमें से जवान औरतों ने निकाह करा लिए और जो ज़्यादा उम्र वालियाँ थीं, इन्होंने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा करना शुरू कर दिया। कहते हैं इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत शमा नामी खातून थी। जब इसके जानने वालों ने शरीफाना हालत और सादा लिबास ने मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा तो इनसे पूछा, वो ज़िंदगी बेहतर थी जिसमें तू रेशम हुरैर के मलबूसात में शानदार लगती और तुझ पर जेवर निशावर होते थे, या फिर यह ज़िंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं? वो कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की ज़िंदगी में कभी इतना लुत्फ़ न आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल डलते वक्त हाथों पर उभरने वाले छालों में कांटे चबो कर पानी निकालने से आता है। जब सैयदना मौदूदी इन तवाइफों के पास माबूद हक की दावत देने गए तो वहाँ पर मौजूद एक हिंदू तवाइफ भी इनकी बातों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और एक सवाल की इजाज़त लेकर इसने मौलाना मौदूदी से कहा कि मौलाना साहब, मेरे वालिद जो कि एक पंडित थे और इनकी सारी ज़िंदगी मंदिरों में गुजरी, एक दिन इन्होंने मुझसे कहा था कि मुसलमान तो अपने खुदा के घर को नहीं बचा सकेंगे और इनकी आंखों के सामने ही खुदा का घर गिरा दिया जाएगा। मौलाना साहब, मैं ये जानती हूँ कि मेरा बाप कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन मैं आपके मुंह से इस बात की तस्दीक करना चाहती हूँ कि क्या ये हकीकत है? इस बात में कितनी सच्चाई है कि खाना काबा को मुस्मार कर दिया जाएगा और मुसलमान बेबस हो जाएंगे? क्योंकि मौलाना साहब, मैंने देखा है कि 2 दिन पहले मुसलमानों के बहुत बड़े काफिले हज से वापस लौट रहे थे और मेरे दिल में ये सवाल उठा कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मुसलमान बेबस हो जाएंगे, जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुसलमानों के इतने बड़े बड़े काफिले इतनी बड़ी तादाद में खाना काबा की ज़ियारत करके अपने फ़राइज़ अंजाम देकर आ रहे हैं। ये लोग हज़ारों लाखों रुपया खर्च करके खाना काबा की ज़ियारत को जाते हैं और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो खाना काबा पर जान छिड़कने के लिए तैयार हैं। तो गोया कि इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद में कैसे कोई खाना काबा को मुस्मार कर सकता है? मुख्तसर ये कि खाना काबा को कौन और कब तबाह करेगा और क़यामत कब आएगी? सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं अपनी बात नहीं करता, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि एक मर्द मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और इसके पत्थर और ईंटों को समुंदर में फेंक देगा। दरअसल खाना काबा अल्लाह ताला का घर है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने खुद अपने ज़िम्मे ली है। लेकिन ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि कुर्बे क़यामत में एक शख्स खाना काबा को गिराएगा। इस वाक़या की तफसील से पहले आपको ये वाज़े कर दूँ कि जब यमन के बादशाह अबराहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की तो इसका क्या हशर हुआ था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबराहा हाथियों की फौज लेकर खाना काबा पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब यह था कि अबराहा ने यमन के दारुल सल्द सल्तनत में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब की बजाय लोग यमन आकर इस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ कि खाना काबा की बजाय अबराहा यमन में गिरजा घर में हज कराना चाहता है तो एक शख्स गैबो गज़ब में जल भून कर यमन गया और वहाँ के गिरजा घर में पखाना करके इसको निजासत से लथपथ कर दिया। और बाज़ रिवायात में यह है कि इस गिरजा घर को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। जब अबराहा ने यह वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को तबाह करने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और इसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़या से बड़ा रंज पहुँचा, चुनांचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए इस लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबराहा को मालूम हुआ कि
قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روبدار قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو ان کی صورت دیکھتے ہی ابراہہ ان سے متاثر ہوا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہکا لگایا اور کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکروں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر کے برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، اور وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، وہاں پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کو پکڑ کے انتہائی بے قراری اور ایک تکلیف کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور سلیب والوں کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو خانہ کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں یہ پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہنٹر مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے لشکر نے ابراہہ کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ابراہہ کا لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خدا وندے قہر و جبار کے کار و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد ہو گیا کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ قرآن مجید کے سورہ الفیل میں خدا وند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ ان کے خداؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پرندوں کے ذریعے کنکریاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چباتے ہوئے گھاس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑی سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامات کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کے قابل احترام سمجھنے لگے۔ پھر مولانا مودودی نے کہا کہ اب میں تمہیں اس واقعہ کے بارے میں بتاتا ہوں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا،
اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کہی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی امت کو آگاہ کیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی اس وقت ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اس بدبخت حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا کعبہ کو گرائے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ بجھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں حفظ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور حفظ کے معنی ہے وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ کو اٹھائے گا، وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایات میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ آئندہ سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، دجال نمودار ہوگا اور فتنہ فساد پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں بہت بڑی جنگ ہوگی جو کہ ایک محدود مدت کے سالوں کی دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ ادھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ختم ہوا، دوسری طرف تمام طوائفیں اور مرد حضرات جو کہ دیگر ساز بجاتے تھے سب کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ قصہ مختصر یہ کہ اس محفل میں موجود تمام مردوں عورتوں نے، تمام طوائفوں نے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دین اسلام پر چلنے کا مولانا صاحب سے وعدہ کر لیا۔ یہاں پر جو ہندو طوائف ہیں اور طبلہ ساز تھے انہوں نے بھی مولانا صاحب سے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد وہ طوائف خانہ کبھی آباد نہ ہو سکا۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو راہ ہدایت کا مسافر بنا دے تو اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کسی نے بالکل خوب کہا ہے کہ ہر عالم کا ایک ماضی ہوتا ہے، روشن یا چاہے وہ سیاہ ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح ہر گناہ گار کے لیے مستقبل ہوتا ہے جس میں وہ اپنے سیاہ ماضی کو روشن مستقبل میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، اور جب تک یہ دروازہ کھلا ہے اللہ پاک تمام دنیا کے انسانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ پاک ہماری خطائیں ضرور معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار شخص کو بخشنے والا ہے۔ جو شخص توبہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 قدم بڑھاتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں اور 40 دن کے لیے
مشرق سے مغرب تک کے تمام قبرستانوں میں مردوں پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اس تمام گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب تک سورج مغرب سے نکل کر مغرب میں غروب نہیں ہو جاتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو راہ حق کی طرف مغلوب کر لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو ناگہانی موت آئے اور آپ کے پاس توبہ کا وقت نہ ہو۔ لہٰذا بھی وقت ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ اپنی اس عارضی زندگی کے بدلے اللہ تعالیٰ سے آخرت کا سودا کر لیں، اور بے شک آخرت کی زندگی اس عارضی زندگی سے کہیں زیادہ منافع بخش ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ وہاں ناکامی نہیں ہوگی۔ جو ایک دفعہ کامیاب ہو گیا بس وہ کامیاب ہوگا، اور وہی اصل کامیابی ہے